بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وعلماء امتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درہم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زينة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم. قابل سب احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس مجلس میں ہمیں جس موضوع کے ماتحت رہتے ہوئے چند باتیں سمجھنی ہے وہ موضوع ہے سود کی قباحت، سود کی برائی اور اس کی چند مروجہ شکلیں. بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے مال کی ضرورت تو پڑے گی. مال کے بغیر انسانی زندگی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مال کے بارے میں فرمایا ہے قیاما للناس. سورہ نساء کے پہلے صفحے میں ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. تم نہ سمجھ لوگوں کو ان کا مال ان کے حوالے مت کرو. پھر وہ مال کیا ہے؟ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اللہ نے اس مال کو تمہارے لیے قیام بنایا ہے، زندگی گزارنے کا بڑا سہارا بنایا ہے. تو مال تو زندگی گزارنے کا بہت بڑا سہارا ہے. مال کے بغیر انسان کی زندگی 2-4 قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں، مال کے سلسلے میں انسان اور مسلمان آزاد نہیں ہیں. مال کے سلسلے میں ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ 3 چیزوں کا مکمل خیال رکھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مال جو انسان کما رہا ہے وہ حلال کا ہے کہ وہ حرام کا ہے. سب سے پہلے تو اس کی تحقیق ضروری ہے کہ میرے پاس جو مال آ رہا ہے ہوٹل سے، کٹلری سے، اسٹور سے یا وہ گلے سے، کسی بھی طریقے سے میرے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال کا مال ہے یا پھر حرام کا مال ہے. نمبر 2 پر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس مال کے آنے کے بعد، حلال مال کے آنے کے بعد، اس کے اندر اللہ کی طرف سے جو حقوق واجبہ اور نافلہ ہے اس کو ادا کرے. حلال مال ہے لیکن اللہ نے اس کے اندر جو حقوق واجبہ اور نافلہ نہیں رکھے ہیں وہ ادا نہیں کر رہا ہے، تب بھی انسان خطرے میں ہے. حلال مال ہونے کے باوجود بھی اگر آگے کا راستہ کلیئر نہیں ہے تو میرے بھائیوں انسان خطرے میں ہے. تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ حلال مال جب خرچ کر رہا ہے اس وقت اس کی دل کی کیفیت کیا ہے. کیا دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے یا صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کر رہا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں 3 شخصوں کے لیے وعید بیان کی گئی ہے. ایک سخی آدمی ہے، اللہ کے راستے میں مال بہت خرچ کر رہا تھا لیکن اس کا مقصد تھا ناموری مقصد تھا، اجنبی تھا، ناموری مقصود تھی. اللہ نے اس کی سخاوت کو قبول نہیں فرمایا. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، مال ہمارے پاس آتا ہے، 3 ذمہ داریاں ہیں. ہمارے پاس مال حرام کا ہے کہ حرام کا ہے. نمبر 2،
خرچ کہاں کیا جا رہا ہے، خرچ ہوتا ہے کہ نہیں، پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، خرچ کرتے وقت انسان کے دل کی کیفیت کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ مال دنیا میں میرے لیے عذاب اور مصیبتیں لانے کا ذریعہ بنے اور آخرت میں عذاب اور وبال بن کر کے میرے پاس آئے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذابا ومن ولد یکون علی وبالا، ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بنے، ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بن جائے۔ میرے بھائیو، ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ کے احکامات کی لگام ہمارے گردن پر پڑی ہوئی ہے، مومن آزاد نہیں ہے، شریعت کے دائرے کے اندر مقید ہوتا ہے۔ انسان جب حلال کا مال کماتا ہے اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو حلال مال کھلاتا ہے، حلال مال جب انسان کے پیٹ میں جاتا ہے، میرے بزرگوں، ایک قسم کے انوارات اور برکات پیدا کرتا ہے جو انسان کو طاعت پر کھڑا کرتا ہے۔ حلال روزی، حلال لقمے اپنے اثر ضرور دکھلائیں گے۔ اس کے بالمقابل خدا نہ کرے اگر کوئی انسان حرام کے لقمے کھاتا ہے اور دڑوے سے حرام کام کر رہا ہے، حرام روزی کھا رہا ہے، میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ حرام کے لقمے جب پیٹ میں جائیں گے، علماء نے لکھا ہے ایک قسم کی ظلمت پیدا کریں گے، ایک قسم کی ظلمت پیدا کریں گے، انسان کا دل سخت ہو جائے گا، پھر انسان کے بدن سے نافرمانی والے اعمال صادر ہوں گے۔ اسی لیے امام ابو داؤد علیہ رحمہ کے معاصر ہے، ان کے ایک ساتھی ہے سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی علیہ رحمہ نے ان کا قول احیاء العلوم کے اندر نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں من اکل حرامن، جس نے حرام کا کھایا، سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے حرام کا کھایا، اسد جوارحہ، اس کے بدن کے اعضاء نافرمانی کریں گے، ہر حال میں اس کے بدن کے اعضاء نافرمانی کریں گے، اسد جوارحہ۔ پھر آگے فرمایا علم او لم یعلم، جان کر کھایا ہو یا بے خبری میں کھایا ہو، حرام کا لقمہ اپنا اثر ضرور دکھلائے گا۔ جیسے انسان زہر بے خبری میں پی جائے تو اپنا اثر تو دکھلائے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر بے خبری میں چلا گیا تو گناہ نہ ہو، یہ بات الگ ہے، مگر دنیا میں اس کا اثر ضرور ظاہر ہوگا۔ انسان کے بدن سے اعضاء نافرمانی کریں گے۔ علم او لم یعلم، جانتا ہو کہ نہ جانتا ہو۔ پھر فرمایا شاء او لم یشاء، وہ آدمی چاہے یا نہ چاہے، آنکھ غلط دیکھے گی، ہاتھ غلط پکڑیں گے، بد نظری کرے گی، پیر غلط چلیں گے، چاہے انسان چاہے یا نہ چاہے، حرام کا لقمہ چین کرنے نہیں دے گا۔ حرام کا لقمہ جذبات پر ابھارے گا، نفسانی خواہشات پر ڈالے گا، خدا کے احکامات کی لگام کو پار کر کے انسان کو کہیں سے ڈال دے گا۔ حرام کی روزی میرے بھائیوں چین نہیں کرنے دے گی۔ اسی لیے امام حضرت اقدس تھانوی علیہ رحمہ کے ایک استاذ ہے، حضرت ان کا ذکر اپنی کتابوں کے اندر، اپنے ملفوظات کے اندر بارہا فرماتے ہیں، جن کا نام ہے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی علیہ رحمہ۔ یہ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ فرماتے ان کے بارے میں فرماتے حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہمارے استاذ کی ایک مرتبہ کسی صاحب نے دعوت کی، اتفاق ایسا کہ دسترخوان پر جو کھانا تھا وہ مشتبہ مال سے تیار ہوا تھا، حرام نہیں کہہ رہا ہوں، مشتبہ کا لفظ ہے، مشتبہ مال سے تیار ہوا تھا۔ حضرت کھانے کے لیے بیٹھے، صاحب کشف آدمی کے کھانے کے لیے بیٹھے، لقمہ لیا، منہ کے اندر ڈالا، ان کا لقمہ ابھی حلق کے نیچے اترا نہیں تھا اور ان کو کشف ہو گیا کہ یہ مشتبہ مال سے تیار ہوا کھانا ہے، فوراً اس کو نکال دیا۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کی نحوست یہ ہوئی
کہ 2 مہینوں تک لگاتار میرے دل میں یہ وسوسے آتے رہے کہ فلانا گناہ کروں، فلانا گناہ کروں، فلانا گناہ کروں۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، اتنے بڑے صاحب کشف بزرگ، لیکن ایک مشتبہ لقمہ منہ میں چلا جاتا ہے تو اس کی نحوست کیا آتی ہے، یہ چھوڑتی نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ، مشتبہ یعنی شک والا مال، کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے، ایسا شک والا مال۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، پیٹ میں نہیں اترا تھا، ابھی تو یہاں تھا اور نکال دیا تھا، حرام کا نہیں تھا، شک و شبہ والا تھا، اس کی نحوست یہ آئی کہ 2 مہینوں تک، فرماتے ہیں کہ 2 مہینوں تک لگاتار یہ وسوسے آتے رہے کہ فلانا گناہ کروں، فلانا گناہ کروں، فلانا گناہ کروں۔ میرے بھائیوں، ہم اگر حرام روزی کھاتے ہیں اور دھڑلے سے کھا رہے ہیں، کیا حرام کیا حلال کوئی پرواہ نہیں ہے، بس مال آنے دو، مال بٹورو، مال بٹورو۔ میرے بھائیوں، یہ تو قبر کا انگارہ ہے، قبر کا انگارہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، ایسا جسم جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جو حرام مال سے تیار ہوا ہو، حرام مال سے پرورش پایا ہو، ایسا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں فرمایا، فَهُوَ أَوْلَىٰ بِالنَّارِ، ایسا آدمی تو جہنم کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ بہت سخت وعید بیان کی گئی ہے حرام کاروبار پر، بہت غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مال جہاں سے آ رہا ہے، ہوٹل کا کاروبار ہے، اسٹور کا کاروبار ہے، پان کا گلہ ہے، بھینسوں کا طبیلہ ہے، یا کیا کوئی بھی کاروبار ہے، ہر انسان کسی نہ کسی کاروبار سے وابستہ ہوتا ہے، کہیں ہمارے حصے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ باریک بھی اسے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میری جھولی میں آنے والا مال یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ میں فلانے آدمی کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں تو میری پارٹنرشپ حلال کی ہے کہ حرام کی ہے، میں نے فلانے شیئر کے اندر بھانگ ڈالا ہے، وہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ دنیا ایک عجیب و غریب موڑ کھا رہی ہے، ہر چیز حلال ہو ایسا ضروری نہیں ہے، اور ہر کاروبار حرام ہو ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ شریعت کے دائرے میں ہوگا تو حلال کا ہے، اس کے باہر ہے تو وہ حرام کا ہے۔ بہت سخت وعید بیان کی گئی ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، نام آپ حضرات آپ نے سنا ہوگا، جن کو عمر ثانی کہا جاتا تھا، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا اور بیماریوں نے ان کو گھیر لیا تو ان کے ایک قریب کے آدمی تھے، تابعی تھے، رجا ابن حیوہ، ان کو بلایا اور بلا کر کے ان کو ایک نصیحت فرمائی، ایک وصیت فرمائی ان کو کہ رجا دیکھو، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بہت بڑا سبق ہے میرے بھائیوں اس بات کے اندر۔ فرمایا کہ رجا میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہو۔ فرمایا میرے چچا مروان ابن عبد الملک ابن مروان، میرے چچا، جب ان کی وفات ہو گئی تو میں نے خود نے ان کو قبر کے اندر اتارا ہے، میں نے خود نے ان کو قبر کے اندر اتارا ہے، اور جب میں نے ان کو قبر کے اندر رکھا اور تو میرے سرہانے کفن کے سرہانے پر جو گرا تھی وہ گرا کھول کر کے میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو ان کا چہرہ بالکل کالے کوئلے کی طرح بالکل ٹھیکری بن چکا تھا، اور چہرہ ان کا قبلہ سے ہٹ گیا تھا، چہرہ ان کا قبلہ سے ہٹ گیا تھا۔ پھر فرمایا، پھر اس کے بعد میں نے ولید ابن عبد الملک کو بھی میں نے دفن کیا، پھر اس کے بعد سلیمان ابن عبد الملک کو بھی میں نے دفن کیا، ان کے دونوں بیٹوں کو میں نے دفن کیا، اور میں نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا۔ میں نے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ دیکھا، ان کا چہرہ بالکل کالا ہو چکا تھا اور قبلہ سے ہٹ گیا تھا۔ پھر فرمایا کہ رجا جب میری وفات ہو جاوے،
جب میری وفات ہو جاوے تو تم بھی گرا کھول کر کے میرا چہرہ کھول کر کے دیکھنا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی دوسری صورت ہے تو میرے لیے اللہ کے سامنے رو رو کر کے دعائیں کرنا۔ کون کہہ رہا ہے میرے بھائی؟ وقت کا عمر ثانی کہہ رہا ہے۔ بہت مختصر انہوں نے خلافت فرمائی ہے، 2.25 سال سے 2.5 سال تک انہوں نے خلافت فرمائی ہے، لیکن ایسی خلافت فرمائی ہے اور دنیا کے اندر ایسا عدل و انصاف قائم کر دیا ہے کہ آج تک ان کی نظیر اور ان کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ انصاف کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا کے اندر مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، کیا غریب کیا امیر سب برابر ہو جائے گی۔ ایسا انصاف کر کے دکھلایا کہ ان کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، ایسا انصاف کر کے دکھایا، سارے غریب ان سے آ گئے۔ ایسا وقت کا عمر ثانی یوں کہہ رہا ہے میرے بھائیوں، فرمایا کہ رجا مجھ سے پہلے جانے والے تینوں خلفاء کا میں نے حال دیکھا ہے، اس طرح ہو گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس گرفت میں نہ آ جاؤں۔ ان سے پہلے والے 3 لوگوں میں کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ وہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ روزہ رکھتے تھے، وہ حج ادا کرتے تھے۔ کیا تھی ان کے اندر وہ بات؟ بس وہی بات تھی کہ مالیات کی خرابی تھی، قوم کا پیسہ حرام طریقے سے بٹور کر کے خزانے بھرے تھے، اپنا گھر بھرا، اپنا خزانہ بھرا تھا، حرام کے شکار تھے، حرام کے۔ میرے بھائی بہت سوچنے کی ضرورت ہے، بہت خطرے کی بات ہے اگر حرام کا لقمہ آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبر عمل کی پیٹی ہے، عمل کا صندوق ہے، ایک پیٹی ہو، اس میں جو بھرو گے کھولو گے تو وہی نکلے گا۔ دنیا میں جو عمل کرو گے، جیسا کھاؤ گے کھلاؤ گے، جیسے عمل کرو گے، قبر کی صندوق کے اندر وہی پیک ہوگا، کوئی دوسری چیز جمع نہیں ہوگی۔ پھر جب قبر میں آنکھ بند ہونے کے بعد قبر میں جائیں گے اور وہ صندوق کھلے گا، میرے بھائیوں جو بھرا تھا وہ سامنے آئے گا۔ بہت ڈرو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ اپنے کاروبار کو شریعت کی روشنی میں بناؤ۔ بعض مرتبہ ایسے حالات سننے میں آتا ہے کہ دل میں ایسا افسوس ہوتا ہے، ہائے ہماری قوم کے کاروبار کا دیوالیہ نکل چکا ہے، ہماری قوم کا کاروبار بالکل چوپٹ ہو چکا ہے، کیسا اندھیرا چھا چکا ہے۔ کیا سنت و شریعت خالی مسجد کی حد تک ہے؟ نماز روزے اور زکوٰۃ کی حد تک ہے؟ ارے میرے بھائیوں، کاروبار کو زندہ کرو، کاروبار کو سنت اور شریعت کے مطابق لاؤ۔ معاملات کا دین بہت اہم ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کا ایک ملفوظ پڑھا گیا ابھی قریب میں، اوراد اور وظائف سے معاملات کی صفائی کو عظیم الشان سمجھو۔ آج ہمارا حال یہ بن چکا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا اوراد اور وظائف پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وظائف کا اور اوراد کا انکار نہیں ہے، آپ کرے بہت کرے، لیکن اس کے مقابلے میں معاملات کی صفائی بہت اہم ہے۔ معاملات کی صفائی بہت اہم ہے۔ ہمارے پاس لوگوں کا مال رکھا ہوا ہے، یہ قوم کا امانت ہے، قوم کی امانت ہے۔ غلط طریقے سے ہم تصرف کریں گے اور ہم بٹوریں گے، میرے بھائیوں خطرے میں ہیں، ہماری قبر بھی خطرے میں اور ہماری حشر بھی خطرے میں ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ان حرام کاروبار میں سے ایک منحوس، ایک ملعون لعنتی کاروبار سود کا کاروبار ہے، ملعون کاروبار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت اور پھٹکار ہے ایسے کاروبار میں۔ حدیث شریف پڑھی گئی آپ کے سامنے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی سود کا 1 درہم خالی کھاتا ہے، 1 درہم و ربا، 1 درہم خالی کھاتا ہے، یأکلہ الرجل وہو یعلم، اور اس کو پتا ہے کہ یہ سود کا ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اشد من 36 زینۃ،
36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. زنا کو ہم گناہ سمجھتے ہیں, سود کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. ارے ایسے بھی حالات سامنے آئے, زبان کہتے ہوئے لڑکھڑاتی ہے, گستاخی معاف کرنا. بعض مرتبہ تو ایسا بھی سننے میں آیا کہ علماء بھی مبتلا ہو جاتے ہیں, عوام بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک ہے. زنا کی نحوست کو ہم نحوست سمجھتے ہیں. روایت میں ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور صاحبان کی طرح بن جاتا ہے. ایک مرتبہ زنا کرنے کی وجہ سے ایمان پر کتنا اثر پڑ رہا ہے, پھر وہ ایمان واپس لوٹ کر کے آ جاتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو لا یؤمن, وہ مومن نہیں رہتا ہے. علماء نے اس کی توجیحات کر رکھی ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا براہ راست ارشاد جو دل کو چوٹ مار رہا ہے وہ الفاظ ہی بتلا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ زنا کرنا کتنا خطرناک چیز ہے. 36 مرتبہ آدمی زنا کرے تو اس کا ایمان کتنا متاثر ہوگا, اور پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک, اور یہ بھی خالی 1 درہم سود کا. اندازہ تو لگاؤ میرے بھائی. پھر اگر ہم حرام کاروبار میں سودی کاروبار میں لگ گئے, سودی کاروبار میں لوگ 1 لاکھ روپئے 1 سال کے لیے لے جاؤ, واپس 1,10,000 کرنے پڑیں گے. سودی معاملہ کر رہا ہے, پیسوں سے پیسہ ڈائریکٹ کما رہا ہے, پیسوں سے ڈائریکٹ پیسہ کمانا, ڈائریکٹ پیسوں سے پیسہ کمانا, یہ تو سود ہے. 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک ہے. اور ایک روایت میں ہے 73 درجات ہے, سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے. کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے سامنے اس منحوس کاروبار کی لعنت کو اور اس کی شناعت کو اور اس کی قباحت کو کن کن الفاظ میں بیان فرمایا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سودی کاروبار کرنے والے پر. سودی کاروبار, سود کھانے والے پر بھی لعنت, سود لینے والے پر بھی لعنت, سودی دستاویز لکھنے والے پر بھی لعنت, اور سودی معاملے میں گواہ اور ضامن بننے والے پر بھی لعنت. آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ, سب پر لعنت. وقال ہم سواء, سب گناہ میں برابر, سواء سب برابر. یہ ایسا منحوس کاروبار ہے. ہم اس میں گر گئے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے بینک کی نوکری حرام ہے. کیوں؟ آدمی بینک کی نوکری کرے گا تو کچھ تو اس میں حصہ لینا پڑے گا. ساری بینکیں سودی کاروبار پر ہے. اب کمپیوٹر میں بیٹھنا پڑے گا, سودی کاروبار کی انٹری کرنی پڑے گی, اس کے ضامنوں کی انٹری کرنی پڑے گی, اس کا دستاویز بنانا پڑے گا, اس کے ڈاکیومنٹ جمع کرنے پڑیں گے, یہ سارے کرنے پڑیں گے. بینک کی نوکری کرنا حرام ہے. میرے بزرگ اور بھائیوں, ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور میمنت کو سوچئے, کیا دور تھا وہ. دور اول کے صحابہ مسلمان جن کے پاس میرے بھائیوں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, 1 کھجور پر گزارا کر لیتے تھے. 2 ماہ تک ان کے گھر پر چولہا نہیں جلتا تھا. ستر پوشی کے لیے, بدن کو ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس پورا کپڑا تک نہیں تھا. پیروں میں پہننے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. بلکہ یہاں تک لکھا ہے بھوک کی وجہ سے اور فاقہ کشی کی وجہ سے غش غش کھا کر زمین پر گرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بخاری شریف کی روایت میں بیان کیا گیا ہے اور خود ان کی زبانی بیان کیا گیا ہے. فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَخِرُّ بَيْنَ الْمِنبَرِ وَبَيْنَ الْحُجْرَةِ, بعض مرتبہ میں بھوک کی وجہ سے منبر شریف اور حجرہ شریفہ کے درمیان میں گر پڑتا تھا غش کھا کر.
फयजीउल जाई, आने वाले आते थे, वयज़उ क़दमहु अला उनुक़िही, मैं गिरा पड़ा हुआ होता था और आने वाले आते थे और मेरी गर्दन के ऊपर अपना पैर रख करके जाते थे। वयरो, और वो तो समझने वाले समझते थे कि इसको तो कोई जुनून है, अन्नबी जुनून, मुझको कोई जुनून है। फिर वो खुद फरमाते हैं वमा बी इल्लल जूअ, खुद फरमाते हैं मा बी इल्लल जूअ, कुछ नहीं था, बस फाका कशी थी और भूख सता रही थी, भूख की वजह से मैं गिर पड़ता था। ऐसे हाल थे मेरे भाइयों, हुजूर के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में ऐसे कठिनाइयों के हालात थे, ऐसे सब्र आजमा हालात थे, ऐसे मौके पर भी बल्कि खुद आप अलैहिस्सलाम का हाल ये था, रिवायत में बयान किया गया है, तूफ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व दिरउहु मरहूनतुन इंद यहूदिय्यिन, आपकी वफात हुई इस हाल में कि आपकी जंग के अंदर काम आने वाली जीरा एक यहूदी के पास कर्जा लिया था आपने, तो कर्जा लेने के बाद गिरवी के तौर पर उस जीरा को रखा था एक यहूदी के पास। क्या हाल था मेरे भाइयों, सोचो जरा, सय्यदुल अंबिया के घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है और जंग में काम आने वाली एक जीरा आपने एक यहूदी के पास गिरवी के तौर पर रखी है, रहन के तौर पर रखी है, अडोने रखी है। इस हाल में आपकी वफात हुई, आपने चंद सा झऊ लिए थे बतौर कर्ज के अज़वाज मुतहरात का नफ़ा अदा करने के लिए, और आपकी वफात के बाद आपका वो कर्ज अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमईन ने अदा किया है। ये हाल थे मेरे भाइयों दौरे अव्वल के और सहाबा के और आप अलैहिस्सलाम की ज़माने के हाल थे। उसके बावजूद भी कुरान करीम का एक लहजा देखिए, कुरान करीम फरमाता है, ऐन ऐसे मौके पर फरमाता है, ला तमुद्दन्न आइनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम। सहाबा कुफार के कर्जों तले दबे हुए थे, फाका कशी आम थी, भूखमरी आम थी, कपड़ा पहनने के लिए नहीं था, खुद सय्यदुल अंबिया को कर्जा लेने की नौबत आई। ऐन ऐसे मौके पर भी कुरान करीम ये कह रहा है, ओ मुसलमानों, इन कुफार के मालो दौलत की तरफ ललचाई हुई नजर से देखना भी मत, इन कुफार के मालो दौलत की तरफ ललचाई हुई नजर से देखना भी मत। सूद लेना तो दूर की बात, सूद हराम कर दिया। ऐसे हालात थे, हमारा कदम फिसल जावे, अच्छों का कदम फिसल जावे। राइना शुयूखन सुकीतु, बड़े बड़ों को देखा है कि उनका पत्ता कट गया है। ऐसे हालात में भी कुरान उनको झंझोड़ करके बड़ी ताकीद के साथ कह रहा है, ला तमुद्दन्न आइनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम, खबरदार उनके मालो दौलत की तरफ ललचाई हुई नजर से देखा भी करो। ला तमुद्दन्न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, खींचने के माने में आता है, यूं आंखें फाड़ कर कैसा बनाया है बंगला, कैसा मालो दौलत है, ला तंजुरन्न नहीं है, और ताकीद के साथ नहीं का सीगा है। मेरे भाइयों, फिर हम ऐसे माहौल में रहते हुए क्या हम पर क्या फाके आ गए, शादी करनी है बच्ची की, सूद में हाथ डाल दिया, घर बनाना है, बैंक में चले गए, लोन ले लिया, तिजारत बढ़ानी है, लोन ले लिया। मेरे भाइयों, बहुत खतरे की चीज है। जिस आदमी ने भी सूद में हाथ डाला, मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल की खुली बगावत है। ऐसे आदमी से अल्लाह का ऐलान जंग है। यकीन मानिए, सूअर की बोटी में और सूद की रोटी में कोई फर्क नहीं। खिंजीर और सूअर इसको हम हराम समझते हैं, उसके गोश्त को हराम समझते हैं, तो सूद की रोटी में क्या फर्क रहा? अरे सूद की रोटी पर तो अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है। हजरत मौलाना मंजूर साहब नौमानी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, कुरान करीम के अंदाज से मालूम होता है कि सूदी कारोबार के अलावा बाकी जितना भी गुनाह है, रिश्वत, चोरी, जिना, नाहक कत्ल,
نہیں گناہ ہو، کسی گناہ پر ایسی سخت ترین وعید نازل نہیں ہوئی جتنی کہ سود پر ایسی سخت وعید نازل ہوئی۔ ناحق قتل کر دینا، ایک آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا خون بہا دیا، کتنا بڑا گناہ ہے یہ، لیکن پھر بھی شریعت یہ بتلا رہی ہے اس کے مقابلے میں یہ سود میں ہاتھ ڈالنا اشد خطرناک ہے۔ ہم سوچیں میرے بھائیوں، بہت باریک طریقے سے سود ہمارے مال میں آ جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج کل سارے لوگ بینکوں سے جڑے ہوئے ہیں، بینک کا کاروبار سودی کاروبار ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، طرح طرح کی اسکیمیں آ رہی ہے، آدمی سوچے سمجھے پوچھے بغیر اس میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اور حرام کا اور سود کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، کمائی کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ چوکنا پن کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن میدان محشر میں انسان کا قدم نہیں ہٹ سکے گا یہاں تک کہ اس کے بارے میں سوال نہ کر دیا جاوے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا، کہاں سے کمایا تھا، حلال کا تھا کہ حرام کا تھا، قدم نہیں ہٹ سکے گی۔ پہلے ہی یہی سوال اور جواب۔ جنت بات کی چیز ہے، روایتوں کا انداز اتنا سخت ہے میرے بھائیوں، سودی کاروبار پر اتنا سخت انداز ہے کہ دل ہل جائے، لیکن کوئی آدمی کھا رہا ہے، سودی کاروبار میں ملوث ہے۔ ارے حضور کی ایک حدیث بھی کافی تھی دل کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ چل جائے کہ آپ نے طرح طرح کے انداز سے پیرائے انداز بدل بدل کر کے آپ نے امت کو سمجھایا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے آپ نے امت کو سمجھایا تھا۔ خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، سود لینا، سود میں مبتلا ہونا، ایک تھوڑا سا بھی سود ہمارے مال میں آ جاتا ہے میرے بھائیوں، یہ ساری وعیدوں کا مستحق بن جائے گا۔ کن حالات میں سود میں ہاتھ ڈالنے کی اجازت ہے؟ اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم علماء کے پاس جا رہے کہ مولانا اس حال میں کیا کروں، شریعت میری کیا رہبری کر رہی ہے، میرے لیے بینک سے سودی لون لینا میرے لیے کب جائز ہوگا؟ آج کل تو یہ حال ہو چکا ہے، ولیمے میں زور و شور سے ولیمہ کرو چاہے بینک سے سودی لون لینا پڑے، اچھے سے اچھا گھر بنا دو چاہے بینک سے سودی لون لینا پڑے۔ ارے تجربہ شاہد ہے جس نے بھی اس منحوس اور لعنتی کاروبار میں ہاتھ ڈالا خدا نے ان کو اجاڑ دیا، کنگال ہو گئے۔ اور یہ تو حدیث میں ہے، الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى خل، انجام کار آدمی کی تباہ و بربادی ہے، کچھ نہیں ہے۔ تجربے سے شاہد ہو چکے، ہمارے آپ لوگوں کے سامنے بھی تجربات ہوں گے۔ دنیا میں ہی آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کی سزا چکھا دیتے ہیں۔ حلال کاروبار کرو، حلال کاروبار، چاہے نفع میں تھوڑا سا بچے، لیکن اللہ کی طرف سے اس میں برکت ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ جو بچاتے ہیں یعنی حلال کا، ہم جو بچاتے ہو نہیں، اللہ جو بچاوے چاہے تھوڑا سا بچے یہ بہتر ہے، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر مکمل یقین ہو تو اس پر ایمان لاؤ، اس کو مانو، اس کو پلے باندھو۔ قرآن کہہ رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے سامنے سود کی چند مروجہ شکلیں بیان کی جا رہی ہے۔
شریعت نے ہمیں کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے ہماری رہبری نہ کی ہو. ارے دین اسلام تو انسان کی زندگی کے آخری دم تک اس کی رہبری کرتا ہے. قیامت تک کے لیے لوگوں کی ہدایت کا ضامن ہے. ضامن چاہے کیسے ہی حالات پیش آ جائے، قرآن رہبری کرے گا، حدیث رہبری کرے گی، فقہ رہبری کرے گا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے حالات میں اگر پڑ گئے تو ہم معلوم کریں. ہمارے حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ایک حضرت نے خود نے میرے سامنے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اپنے مالی شکایت کی کہ حضرت میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے کہ میں کہیں بھاگ ڈال سکوں، کچھ نہیں میرے پاس، خستہ حال ہوں. شکایت کی اس نے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے یوں کہا، ایک چھوٹا موٹا تھوڑا سا قرضہ تھوڑا سا کسی کے پاس سے لے لو، 4-5 ہزار کا خالی لے لو بس. اتنا معمولی قرضہ تو ہر آدمی لے سکتا ہے. تم 1,00,000 2,00,000 مانگ لو تو کون دے گا؟ یہ تو معمولی سا ہے. اور اس کے ذریعے سے ایک ہاتھ لاری خریدو اور بڑی دکان میں سے جا کر کے تولیے اور بنیان خریدو، دستی رومال خریدو اور خریدنے کے بعد اس کو تم بیچو. یہ حلال کاروبار، اس کو بیچو. اس آدمی کا بیان ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا بیان ہے کہ میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا. 3 سالوں کے بعد یا 4 سالوں کے بعد وہ آدمی میرے پاس آیا. مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ 3 سالوں پہلے آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. ایسے تو مولانا کے پاس بہت سارے آتے ہوں گے اور مولانا ہر ایک کی رہبری کرتے ہیں. تو 3 سالوں کے بعد وہ آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا، حضرت آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت آپ کو کیا چاہیے؟ مولانا فرمایا کہ کیا چاہیے کہ کیا مطلب؟ کہ حضرت آپ کو کوئی مال چاہیے، کوئی پیسہ چاہیے، آپ کی کوئی ضرورت ہو، میں پورا کر سکتا ہوں، میں سبق کے درجے میں پورا کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھ کو مال میں برکت عطا فرمائی ہے. پھر اس نے سارا واقعہ سنایا کہ حضرت میں آج سے 3 سال پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے تھوڑی سی میری رہبری فرمائی تھی، میں نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا، اللہ نے کاروبار میں برکت عطا فرمائی. اس آدمی کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے حلال مال میں برکت عطا فرمائی اور میں نے وہ کپڑے اور دستی رومال بنیان بیچے، میں نے چھوٹی موٹی دکان پھر خریدی، پھر اللہ نے برکت عطا فرمائی، بڑی دکان بنائی، پھر اللہ نے برکت عطا فرمائی، سٹی میں دکان بنائی. آج احمد آباد کی سٹی میں میری 3 دکانیں ہیں، مشہور مارکیٹ میں میری 3 دکانیں ہیں اور تینوں دکانوں کے لیے میرا مال بھرا ہوا ہے. اللہ نے مال کی ریل پیل کر دی. حلال میں برکت ہے، حرام میں نحوست ہے. حلال میں مال کی بڑھوتری ہے، حرام کے اندر کنگال پن ہے. صاف ہو جائے. حدیث کی گارنٹی ہے، وَإِن كَثُورَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَىٰ كُلِّ. صاف ہو جائے. اب آپ کے سامنے چند مروجہ شکلیں بیان کی جاتی ہے. پہلی شکل تو یہ ہے، مشہور و معروف ہے. ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قرضہ دیا. ایک مقروض آدمی آیا اور سامنے والے نے قرضہ اس کو دیا، 1,00,000 روپے کا قرضہ دیا اور قرضہ دینے کے بعد اس نے یہ شرط لگائی کہ بھی جب تم واپس کرو تو 1,10,000 روپے مجھے واپس کرنا. ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ سود ہے. اب یہ 1,00,000 روپے لینا تو اس کے لیے واپس لینا تو جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ 10,000 روپے جو اوپر بڑھ گئے جس کی شرط لگائی تھی اور وہ لے رہا ہے، یہ سود کے ہے، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا لے لیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ شریعت رہبری کرے. اگر وہ آدمی زندہ ہے، مالک معلوم ہے، وہ آدمی زندہ ہے، اسی کو جا کر کے واپس کرو. ہر ایسا مال جو ہمارے پاس حرام طریقے سے آیا ہو، ہر ایسا مال جو ہمارے پاس حرام طریقے سے آیا ہو اور اس کا مالک ہمیں معلوم ہو تو مالک تک پہنچانا ضروری ہے. صدقہ کرنے سے ہم بری نہیں ہوں گے. مالک اگر ہمیں معلوم ہے تو مالک تک دوبارہ پہنچانا ضروری ہے. صدقہ کرنے سے ہم بری نہیں ہوں گے. اگر مالک کا انتقال ہو گیا
اس کے وارثین تک پہنچاؤ، یہ مال اس کے ورثے میں چلا جائے گا، یہ مال ہمارا نہیں ہے، ہم مر جائیں گے تو ہمارے وارثین اس کے مالک نہیں ہوں گے، مالک معلوم ہے، مالک تک پہنچاؤ یا اس کے وارثین تک پہنچاؤ۔ ہر کوئی حرام مال، ایک نوکر ہمارے ہوٹل میں کام کر رہا تھا مثال کے طور پر، اور اس نے 10 دن کام کیا اور اس کو تھوڑا مشکل معلوم ہوا تو بھاگ کر چلا گیا، اب اس کی 10 دن کا پگار تنخواہ ہمارے گلے کے اندر جمع ہے، اب یہ ہم نفع کے اندر ایڈ کر لے وے، شامل کر لے وے اور پارٹنروں کے نفع میں چلا جاوے، یہ حرام کا مال جا رہا ہے، اور یہ ہوٹل چلانے والا آدمی اس کا ذمہ دار بنے گا، یہ حرام کا مال ہے۔ اب اگر یہ نوکر کہاں چلا گیا اس کی تحقیق کرو، اگر پتہ چل جاتا ہے وہاں تک اس کا مال پہنچا دو، اور اگر کچھ عطا پتہ نہیں ہے کہاں چلا گیا، کہاں نوکری کرتا ہے، اس کا کوئی ایڈریس وغیرہ معلوم نہیں، نہ اس کے وارث معلوم ہے، تو ثواب کی نیت کے بغیر اس کے نام سے صدقہ کر دو، ثواب کی امید نہیں، دیکھ مال کہاں ہمارا ہے، ارے بھائی مال ہمارا ہے نہیں ہے، ہمارا مال ہو تو ہم ثواب کی امید رکھے، ارے ثواب کی امید رکھوں گے تو یہ تو گناہ ہوگا، ثواب کی امید کے بغیر آدمی صدقہ کر دے گے کہ بھئی جس کا پیسہ یہ ہے میں اس کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں، یوں کر کے آدمی صدقہ کر دے، یہ کرو گے تو ثواب ملے گا، اس لیے کہ شریعت کے حکم پر عمل کیا، ثواب کی امید کے ساتھ کرو گے تو پھر اس میں کوئی ثواب نہیں، تو اس کی طرف سے صدقہ کر دو۔ اگر چلو ہم نے صدقہ کر دیا تھا اور صدقہ کرنے کے بعد اتفاق سے وہ نوکر آ گیا، میرا 10 دن کا پگار لاؤ، وہ آ گیا اور ہم نے تو اس کے نام سے صدقہ کر دیا تھا، تو بھی شریعت رہبری کرے گی، اس کا حق ہے اس کو دے دو۔ اب کیا، اب بات یہ ہے کہ جو ہم نے اس کا 10 دن کا پگار اس کے نام سے صدقہ کیا تھا اس کے کھاتے سے اللہ تعالیٰ نکال کر کے ہمارے کھاتے میں جمع کر دے، وہ ثواب ہمارے کھاتے میں آ جائے۔ بہرحال پہلی شکل تو یہ ہے جو مشہور و معروف ہے، شخصی سود، کہ کسی متعین آدمی کے پاس سے یا متعین جماعت کے پاس سے ہم نے سود لیا ہے، سودی کاروبار کیا ہے، تو سود میں جو پیسے آئے ہیں وہ اگر مالک معلوم ہے تو اس کو واپس کر دیا جاوے، اور اگر وہ نہیں ہے اس کے وارثین ہیں تو ان تک پہنچا دیا جاوے، اور اگر کچھ عطا پتہ نہیں ہے تو اس کے نام سے صدقہ کر دیا جاوے ثواب کی نیت کے بغیر۔ بینکی سود، اگر کسی آدمی نے بینک سے سود لیا ہے، سودی لون لیا ہے، اس نے قرضہ لیا ہے، اب بینک سودی لون چھوڑو، ہمارے کھاتے کے اندر ہم نے بینک کے کھاتے کے اندر پیسے جمع کیے، دیکھو بینک کے اندر پیسے جمع کرنا اس کو یوں سمجھو کہ ہم نے بینک کو قرضہ دیا ہے، وہ تو بینک ہم کو واپس کر دے گی، ہم جب نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں، تو گویا کہ بینک کو ہم نے قرضہ دیا ہے، تو بینک میں پیسے جمع کرنا گویا کہ بینک میں قرضہ دینا ہے۔ اب بینک کیا کرتی ہے، ہمارے پیسوں کو لے کر کے ہمارے کھاتے میں جمع کرنے کے بعد اب اگر بینک کے پاس کوئی دوسرا آدمی آیا پیسہ لینے کے لیے، سودی لون لینے کے لیے، تو ہمارا پیسہ اس کو سودی لون میں دے دیا جائے، اب بینک اس کے پاس سے سود وصول کرے گی، ارے سمجھ میں آ رہا ہے، بینک اس کے پاس سے سود وصول کرے گی، بڑے پیمانے پر 10%، 15%، جو بھی ان کا قرار ہوتا ہے اس کے مطابق بینک ان کے پاس سے سود وصول کرتی ہے۔ اب جو سود وصول ہوا اس سود کا بڑا حصہ تو بینک اپنے پاس رکھتی ہے اور اس کا ایک چھوٹا حصہ ہمارے کھاتے میں جمع کرتی ہے، ہم کو خوش کرنے کے لیے کہ بھائی صاحب تمہارے پیسے لے کر کے ہم نے اس کو دیا تھا تو تم نے ہمارا ٹیکہ کیا تھا، چلو ہم بھی تمہارا ٹیکہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو سود وصول کیا تھا بینک نے، بڑا حصہ تو بینک نے اپنے پاس رکھا اور اس میں سے کچھ ٹکاواری، کچھ پرسنٹ، کچھ پوائنٹ اس نے ہمارے کھاتے میں یہ سود جمع کر دیا۔ اب یہ ہم نے بینک کو 1 لاکھ روپیہ قرضہ دیا تھا، بینک نے ہم کو ریٹرن کیا دیا، 1 لاکھ تو دے گی ہی واپس، اور اوپر سے ہم کو تھوڑا سا سود دیا، چاہے 10 روپیہ دیا ہو چاہے 100 روپیہ دیے ہو، بڑا سود تو اس نے رکھ لیا ہے، سود کا کچھ حصہ اس نے ہم کو دیا۔
جس کو چوپڑی میں پاس بک کے اندر انٹرسٹ کے نام سے کالم بنایا جاتا ہے، انٹرسٹ. اب اس میں نیچے رقم لکھی ہوئی ہوتی ہے، فلانی تاریخ میں تمہاری اتنی رقم جمع ہوئی اور اس پر ہم نے یہ آپ کو اتنا اضافہ دیا. لوگ اس کے الگ الگ نام رکھتے ہیں، کوئی اس کا نام رکھتا ہے اضافہ، کوئی نام رکھتا ہے انٹرسٹ، کوئی نام رکھتا ہے پروفٹ، طرح طرح کے میرے بھائیو سب نام کی شکلیں ہیں، اچھے اچھے نعرے ہیں. یہ ہے سود، یہ سب اچھے اچھے نعرے ہیں، یہ ہے سود. یہ سود ہمارے کھاتے میں آیا، بینکی سود. اب اس کا مصرف کیا، اس کو کیا کریں گے؟ اب اس کا مالک تو ہمیں معلوم نہیں. ارے معلوم ہے، بینک نے جس کے پاس سے سود لیا تھا اور جس کے پاس سے لے کر کے تھوڑا سا حصہ اس نے ہمارے کھاتے میں ڈالا، تو مالک تو ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ سود چھوڑا نہ جائے، سود لے لیا جائے. ایک آدمی یہ سمجھے کہ تو سود لینا ہوا، میں کیوں سود لوں؟ نہیں. زمانے سابق میں ایسا ہو چکا ہے کہ مسلمانوں نے اپنا سود بینکوں کے اندر چھوڑ دیا اور یہ سارا سود مسلمانوں کے خلاف مشینریاں خریدنے میں استعمال ہوا اور مسلمانوں کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا. اس لیے علماء نے فتویٰ دیا کہ سود لے لیا جائے. لیکن لینے کے بعد یہ تو منحوس مال ہے، یہ تو وبال ہے، وبال ہمارے پاس آیا. اب اس کے چھٹکارے کی کیا شکل ہے؟ اس سے چھٹکارے کی شکل آپ کو بتلا دی گئی. وہ یہ ہے کہ مالک تو ہمیں معلوم نہیں، اور جب مالک معلوم نہیں ہے تو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیا جائے. سود کا اصل مصرف یہ ہے، اصل مطلب یہی ہے کہ ثواب کی نیت کے بغیر اس کو غریب اور مستحق کے زکوٰۃ پر اس کو صدقہ کر دیا جائے. یہ اس کا اصل مصرف ہے. بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں بعض مرتبہ کہ مولانا بینک سے سود کی رقم آئی ہوئی ہے، کیا اس کا بیت الخلا بنا سکتے ہیں؟ کیا اس کا راستہ ٹھیک کروا سکتے ہیں؟ رفاہ کام کے اندر، عام کام کے اندر اس کو صرف کر سکتے ہیں؟ راستہ ٹھیک کروا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں کر سکتے. اکثر علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ سود کا مال، سود کا پیسہ مستحق کی زکوٰۃ کو ثواب کی نیت کے بغیر بطور تملیک کے دے دیا جائے، بطور تملیک اور بطور بلا عوض. بطور تملیک کا مطلب ہے کہ اس کو مالک بنا دیا جائے کہ لو بھائی میں نے آپ کو دے دیا، آپ اس کے مالک ہیں. غریب آدمی اس کو دے دیا، اب ہم بری ہو گئے. اب اس منحوس، اس سود والے وبال سے ہم بچ جائیں گے. ہمارے پاس سے وہ چلا گیا، لیکن اس کے پاس سے کوئی عوض نہ لیا جائے کہ وہ بھینس بندھی ہوئی ہے نا، وہ 60,000 کی وہ 50 میں دینی پڑے گی. یہ میرے بھائی یہ تو فائدہ اٹھانا ہوا، بغیر کسی عوض کے تملیک کے طور پر اس کو دے دیا جائے ثواب کی نیت کے بغیر. اب ہم بری ہو گئے. تو بینک کے سود کا مطلب ہر کوئی رقم جو ہمارے پاس اس طریقے سے آئی ہو، رشوت کی رقم ہے، چوری کی رقم ہے یا غصب کی رقم ہے، اس کا مالک معلوم نہیں ہے تو اس کو اس طریقے سے مالک معلوم نہیں ہے تو ثواب کی نیت کے بغیر اس کو صدقہ کر دیا جائے. اگر غیر مسلم آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا دیں گے، کیونکہ اس کی طرف سے صدقہ ہوا ہے، دان ہوا ہے. مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو محفوظ کر کے آخرت میں اس کو کام آئے گی. بہرحال یہ بینک کے سود کا مصرف ہوا. بعض مرتبہ فقہائے کرام نے اس سے قاعدہ کلیہ نکالا ہے. ہم نے ایک آدمی کو 1,00,000 روپے دیے اور ہم نے شرط لگائی کہ دیکھو 1 سال کے بعد جب آپ واپس کریں گے تو 1,10,000 آپ کو واپس کریں گے. تو ہم نے قرض دے کر کے اس سے فائدہ اٹھایا. ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم نے قرض دے کر کے اس کے پاس سے کیا فائدہ اٹھایا؟ کتنے ہزار کا فائدہ اٹھایا؟ 10,000 کا فائدہ اٹھایا. اس سے فقہائے کرام نے قاعدہ کلیہ نکالا ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا. ہر ایسا قرض کہ قرض دے کر کے تم نفع لو، قرض دے کر کے تم نفع لو، فہو ربا، یہ سود ہے. ہم نے سامنے والے کو قرض، ایک بیچارہ مقروض آیا، تنگ دستی کا ہارا مقروض آیا، ہم نے اس کو قرضہ دیا لیکن ہم نے اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھایا. یہ فائدہ اٹھانا، چاہے پیسوں کا فائدہ اٹھایا ہو چاہے منفعت کا فائدہ اٹھایا ہو، یہ فائدہ اٹھانا حرام ہے. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں. مثال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس سنگل مکان ہے، اوپر کا مکان نہیں ہے.
اور ایک دوسرا آدمی ہے. اب دوسرا آدمی پیسوں والا ہے. اب جو دوسرا آدمی پیسوں والا ہے اس کے پاس پلاٹ نہیں ہے, اس کے پاس گھر نہیں ہے, کرائے کے گھر میں رہتا ہے, لیکن کرائے کے گھر میں رہنے کی وجہ سے کتنی پریشانیاں ہیں. اب جس کے پاس مکان ہے اس کے پاس پیسے نہیں, سمجھنا, جس کے پاس مکان ہے, سنگل مکان ہے, اس کے پاس پیسے نہیں, جس کے پاس پیسے ہے اس کے پاس مکان نہیں. اب یہ پیسوں والا آدمی اس مکان والے سے یہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھو اوپر کا مکان بنانا ہے, یہاں بھی بنانا ہے, 5-6 سال ہو گئے, چھت خراب ہو رہی ہے, چھت ٹپک رہی ہے, تم سے بھلا آدمی کون سا ہوگا, اوپر کا مکان بنانا ہے. اس نے کہا کہ میں پیسہ آپ کو دیتا ہوں, 5 لاکھ روپے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, لو 5 لاکھ روپے. لیکن جب مکان تیار ہو جائے گا 2 سال تک میں اس میں رہوں گا اور کرایہ نہیں دوں گا. 1 سال تک میں اس میں رہوں گا لیکن کرایہ نہیں دوں گا. دیکھو پیسے والے نے مکان والے کو کیا دیا, 5 لاکھ روپے قرضہ دیا کہ نہیں دیا, اور قرضہ دے کر اس نے کیا کیا, فائدہ اٹھایا. کیا فائدہ, کرایہ حاضر. بھئی کیوں, پیسے دیے ہیں, 5 لاکھ روپے آپ کو دیے ہیں, تو یہ قرض دے کر کے اس نے فائدہ اٹھایا. یہ فائدہ اٹھانا حرام. کل قرض جر نفعا فہو ربا. قرض دیا, فائدہ اٹھایا, یہ سود کے دائرے میں ہو گیا. میرے بھائیوں, اگر قرضہ دینا ہے قرض حسنہ دو. قرض دے کر کے کوئی فائدہ مت اٹھاؤ سامنے والے سے. ارے آخرت پر یقین بھی تو کچھ ہے, ہمارا ایمان تو غیب پر ہے. جیب پر تھوڑا ایمان ہے کہ دنیا میں سارا وصول کر دیں گے. غیب پر ہمارا ایمان ہے, اللہ اور اس کے رسول کے وعدے ہیں. قرض حسنہ دوں گے, روزانہ اتنا روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. روزانہ اتنا روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. روپیہ تو واپس آئے گا ہی اپنے وقت پر, لیکن صدقے کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اب معاملہ صحیح کرنا ہے تو کیا کرو کہ بھئی مکان کا جو کرایہ ہے وہ کرایہ طے کر دو. بلکہ فقہائے کرام نے لکھا ہے اگر قرض کے دباؤ میں آ کر کے مکان والے نے کرایہ کم لیا, یا اس نے کہا کہ بھئی 1000 روپے کرایہ چلتا ہے تو 500 ہی دوں گا, 1000 نہیں دوں گا, میں نے آپ کو 5 لاکھ کا قرضہ دیا ہے, تو فقہائے کرام نے لکھا ہے یہ بھی فائدہ اٹھانا ہوگا, یہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی سود کے دائرے میں آئے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, بعض مرتبہ ہمارے کوئی قرضہ لینے کے لیے آتا ہے, تو آج کل لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ قرضہ لے جاتے ہیں لیکن پھر واپس دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو دینے والے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اب کسی کو دینے کا نہیں. میرے بھائیوں, کمی ہے ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے. وعدہ خلاف ہے. ہم اتنے وعدے کرتے, وعدوں پر وعدے ہو جاتے ہیں, لیکن اس کا قرضہ واپس کرنے کا نام نہیں. ارے وعدہ ہو قریب آ گیا ہے, آپ کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکا ہے, تو اس کے سامنے جا کر کہو کہ بھئی پیسوں کا انتظام نہیں ہوا ہے, میں آئندہ انشاءاللہ 2-4 مہینوں میں آپ کے لیے انتظام کر کے دے دوں گا. میرے بھائیوں, کوئی مسلمان کا ضمیر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو چال پکڑے, آپ کی دامن پکڑے کہ نہیں ابھی لاؤ. لیکن ہم دکھائے تو صحیح, ایسا بلکہ چھپتے ہو جاتے ہیں. تاریخ آنے سے پہلے چھپنا شروع ہو گئے. روزانہ ملاقات ہوتی تھی, قرض لینا تھا تو دن میں 5 مرتبہ نظر آتے تھے, بلکہ آتے تھے. لیکن جب وعدہ پورا ہو گیا, اب انتظام نہیں ہوگا, تو کہنا چاہیے, لیکن اب کہتے نہیں, اب چھپ جاتے ہیں. اب بیچارہ وہ فون پر فون کرتا ہے, فون سوئچ آف, فون اٹھاتے نہیں ہے. کتنے اخلاق سے ہم نیچے اتر گئے. اب ہم نے اس سے جا کر کہا کہ پیسوں کا انتظام نہیں ہوا ہے, آپ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے. ارے قرآن کا حکم ہے, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اگر بیچارہ مقروض کا تنگدست ہے تو اس دینے والے کی ذمہ داری بنتی ہے, فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, سہولت تک اس کو گنجائش دے, اس کو اور زیادہ موقع دے. تو قرآن کا حکم ہے, جب آپ کو اتنا سارا قرضہ دیا ہے تو 2 مہینے آگے بڑھانے میں اس کا کیا جائے گا. لیکن میرے بھائیوں, آج کل قرضہ لینے کے بعد, لے جانے کے بعد مقروضین کا جو حال بن جاتا ہے وہ بہت ہی زیادہ قابل شکایت ہے. گویا قرضوں کا دروازہ وہ بند کر رہے ہیں کہ قرضوں کا دروازہ بند. ہاں, کیوں آدمی اپنے چپل گھسے گا, قرضہ ہی نہیں دے گا. بہرحال ایک آدمی قرضہ لینے کے لیے آیا,
اس نے کہا کہ بھائی مجھے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. اب میں نے ابھی آپ کو حالات سنائے. اب اگر وہ قرضہ دینے والا آدمی ڈائریکٹ 5 لاکھ کا قرضہ دے دیتا ہے تو اس کے تو دل میں یہ رہتا ہے کہ یار یہ تو قرضہ لے کر کے چلا جائے گا تو پتہ نہیں واپس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا, مجھ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا, تو اس کے دل میں ایک خطرہ رہتا ہے. تو اس نے یوں کہا بھئی ایک کام کرو, میں آپ کو 5 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ کی کوئی چیز میرے پاس بطور گروی رکھ دو, زمین رہن کے طور پر رکھ دو, اڈونے رکھ دو, یا فلانا کوئی دوسری چیز میرے پاس, کوئی چیز آپ میرے پاس رہن کے طور پر رکھ دو. اب وہ بیچارہ تیار ہو گیا کہ لو میری زمین آپ کے پاس میں نے رکھ دی, بطور گروی رکھ دی, اور ہم نے اس کو 5 لاکھ روپے دے دی, اور وہ آدمی لے کر چلا گیا. اب میرے بھائیوں, عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس مقروض کی جو زمین ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے, یہ زمین جس نے پیسے دیے تھے وہ آدمی اس زمین کو استعمال کرتا ہے, اس میں کھیتی باڑی کرتا ہے, اس میں بوائی کرتا ہے, کاشتکاری کرتا ہے, اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. یہ تو قرض دے کر کے فائدہ اٹھایا, یہ تو سود کے دائرے میں آئے گا. یہ تو رہن سے فائدہ اٹھانا ہوا, رہن سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے, یہ بھی سود کے دائرے میں آئے گا. اسی طریقے سے ایک اور شکل ہے, وہ شکل یہ ہے کہ ہم نے مقروض کو قرضہ دیا, ایک آدمی کو ہم نے 1 لاکھ روپیہ قرضے کے طور پر دیا. اب ہم نے قرضہ تو دے دیا, اب اس کے پاس سے قرض دینے والے نے اس مقروض کے پاس سے کوئی سامان تھی, کوئی گاڑی تھی, یا کوئی بھینس تھی, یا کوئی دوسری چیز تھی, مارکیٹ میں اس کی جتنی قیمت بنتی ہے اس سے کم قیمت میں وہ خرید رہا ہے. ایک مثال سے اس کو سمجھو, ایک آدمی 1 لاکھ روپے کا قرضہ لے گیا. اب قرضہ دینے والے نے مقروض سے یہ کہا کہ بھئی تمہارے پاس جو بھینس ہے وہ مارکیٹ کے اعتبار سے اس کا ویلیو ہے 60,000 روپے, لیکن 50 میں آپ دے دو مجھے 10,000 روپے کم کر کے مجھ کو دے دو. اب وہ بیچارہ نہ نہیں کہہ سکتا ہے, اس لیے کہ وہ 1 لاکھ کا قرضہ لے کر کے گیا ہے, اور یہاں سے ہم ایسی ریکویسٹ کر رہے ہیں. تو بیچارہ شرما شرمی میں اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے, 50 میں لے جاؤ. سچ مانیے اگر وہ آدمی 1 لاکھ کا قرضہ نہ لے جاتا تو 60 کی بھینس ہم کو 50 میں دیتا. ارے 10 روپیہ بھی کوئی مفت میں دینے کے لیے تیار نہیں, تو 10,000 کون دے گا؟ تو ایسے حالت میں گویا کہ اس نے قرضہ دے کر کے 10,000 کا اس سے فائدہ اٹھایا. تو مقروض کو قرضہ دینے کے بعد اس کی کوئی چیز کم داموں کے اندر خریدنا, کم پیسوں کے اندر اس کو خریدنا, یہ بھی سود کے دائرے میں. اسی طرح اس کا الٹا کرو ذرا, ایک آدمی کو ہم نے قرضہ دیا, اب وہ مقروض بن گیا اور یہ قرض دینے والا بن گیا. اب ہمارے پاس قرض دینے والے کے پاس کوئی سامان تھا, مثلا قرض دینے والے کے پاس ایک بھینس تھی. اب قرض دینے والے نے اس مقروض کو کہا کہ بھئی تم کو بھینس چاہیے, سنا ہے کہ تم کو بھینس کی ضرورت ہے, کیا مجھ کو بھینس چاہیے. تو قرض دینے والے کے پاس جو بھینس تھی مارکیٹ کے اعتبار سے اس کی قیمت 60,000 روپے تھی. اب قرض دینے والے نے کہا کہ بھئی 70 میں لے جانی ہے. اب وہ بیچارہ شرما شرمی میں تیار ہو گیا کہ ہاں چلو کوئی بات نہیں, میں 70 میں لے جاتا ہوں. حالانکہ مارکیٹ کے اعتبار سے اس کی قیمت کتنی ہے, زیادہ سے زیادہ زور لگا کہ اس کی قیمت 60,000 کی ہے, لیکن وہ 70 میں بیچ رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں زیادہ لے رہا ہوں. اگر اجنبی سے ایسا معاملہ کرو گے تو کوئی حرج نہیں, لیکن مقروض سے اگر ایسا معاملہ کرو گے تو گویا کہ تم نفع کما رہے ہو اور اس کی شرما شرمی سے اور قرض دے کر کے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو. یہ بھی سود کے دائرے میں ہے, یہ ہمارے 10,000 کا نفع حلال نہیں ہوگا. ایسی بہت ساری شکلیں میرے بھائیوں ہماری سوسائٹی میں, ہمارے سماج کے اندر چل رہی ہے. اسی طریقے سے مثلا ایک آدمی کو ہم نے قرضہ دیا, قرضہ دینے کے بعد وہ بھینس لایا بیچارہ, 1 لاکھ کا ہم نے قرضہ دیا تھا, وہ بھینس لایا. تو وہ قرضہ ہم نے اس کو دیا 1 لاکھ کا. قرضہ دیتے وقت ہم نے پوچھا کہ کیا کرو گے, اس نے کہا مجھے بھینس لانی ہے. کہا دیکھو چلو میں 1 لاکھ روپے آپ کو قرض دینے کے لیے تیار ہوں, تم بھینس لانا, لیکن 1 لیٹر دودھ آج کل مارکیٹ کے اندر 70 روپے چل رہا ہے, تم کو مجھے 50 روپے میں دینا پڑے گا.
50 रुपये लीटर दूध तुमको मुझे देना पड़े। तो हमने उसको 1 लाख रुपये कर्जा दिया था, भैंस लाया। अब 1 लीटर दूध मार्केट के एतबार से 70 रुपये है, और ये कर्ज देने वाला कितने में ले रहा है? 50 में ले रहा है। फी लीटर 1 लीटर के पीछे वो कितने 20 रुपये का नफा ले रहा है, 20 रुपये का। तो ये तो महीने का कितना हो जाएगा? बोलो 600 रुपये। तो साल के कितने होंगे? 12 चक 72, 7,200 रुपये। तो यही तो हुआ, 1 लाख रुपये दिए और 1,70,000 वसूल किए। ऐसी बहुत सारी शक्लें मेरे भाइयों ये सूद के दायरे में आती है, इससे बहुत ही ज़्यादा बचना चाहिए। इसी तरह सूद की तो शक्ल नहीं है, लेकिन लोग आम तौर पर एक दूसरे से पूछते रहते हैं। एक आदमी दुकान खोल करके बैठा, अब एक कस्टमर आया उसके पास, और कस्टमर के सामने हमने सामान दिखाया। अब वो सामान है, अब उसने पूछा कि भाई कितने में? तो हमने कहा कि भाई देखो, नकद में लेना हो तो 100 रुपये, और अगर उधार में लेना हो तो 120 रुपये। नकद उधार का फर्क कर दे, और हर आदमी फर्क करता है। तो नकद में लेना हो तो 100 रुपये, उधार में लेना हो तो 120 रुपये। अब अभी बात चल रही थी, और उसी मजलिस के अंदर कोई भी एक बात फाइनल हो गई। 2 ऑप्शन रखे थे, उसमें से एक ऑप्शन फाइनल हो गया दोनों के दरमियान कि भाई नकद लेनी है, लो 100 रुपये। तो ये मामला जायज़, इसको सूद नहीं कहा जाएगा, मामला जायज़। और अगर उसी मजलिस में एक ऑप्शन फाइनल हो गया कि मुझे उधार लेनी है, मैं महीने के बाद आपको कीमत दूंगा, तारीख भी फाइनल कर दी, तो 120 रुपये में हमने वो चीज़ दी। नकद देता तो 100 रुपये में देता, लेकिन उधार में भी 120 रुपये में दी। ये भी मजलिस अक़्द के अंदर एक बात फाइनल हो गई, तो अब ये भी इसको सूद नहीं कहा जाएगा। ये 20 रुपये जो उसने ऊपर कमाए, ये 20 रुपये अब यूँ समझा जाएगा कि वो सामान ही 120 रुपये का है। अब ऐसा नहीं समझा जाएगा कि सामान तो 100 रुपये का और ऊपर के 20 रुपये उसने मुद्दत के मुकाबले में कमाए, ऐसा नहीं समझा जाएगा, बल्कि पूरे सामान ही की कीमत 120 रुपये कही जाएगी। लेकिन मजलिस अक़्द के अंदर एक बात, जिस मजलिस के अंदर मामला हो रहा है, उस मजलिस के अंदर एक बात फाइनल हो जानी चाहिए कि भाई नकद तो नकद। हम 2 ऑप्शन रख सकते हैं कि भाई नकद लेना हो तो इतने में, उधार में लेना हो तो इतने में। या हम पूछ सकते हैं कि भाई नकद दोगे या फिर उधार ले जानी है, और दिल में हमने तय कर दिया कि जो कहेगा उसके मुताबिक कीमत। तो उसने कहा कि नकद, तो चलो 100 रुपये। उसने कहा कि भाई उधार, तो चलो 150 रुपया। तो हमने दिल में 12 मजलिस के अंदर एक बात तय हो गई कि भाई नकद या उधार, और उसके मुताबिक मामला हो गया, तो ये सूद के दायरे में नहीं है। चाहे एक और बात समझ लीजिए, वक्त पूरा हो गया है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हमने कोई चीज़ बेची, बेचने के बाद सामने वाले से तय हुआ था कि भाई महीने के बाद उसकी कीमत तुम दे देना। अब महीना पूरा हो गया, अब वो सामने वाला वो कीमत देता नहीं है, 2-3-4 महीने ऊपर चले गए। अब हम उससे ये कह रहे हैं, कर्ज देने वाला ये कह रहा है कि भाई मैंने तुमको जितना कर्जा दिया था या जितना सामान दिया था, उसकी कीमत पर तुम इतने बढ़ा करके दो। हालांकि देते वक्त ऐसी कोई शर्त नहीं हुई, लेकिन अब उसने वादा खिलाफी की, वक्त पर पैसे नहीं दिए, और हमको थोड़ा परेशान भी किया, इसलिए हम भी कंटाल गए, इसलिए हम उसके पीछे पड़ गए कि भाई अब तो तुमको इतने बढ़ा करके देने पड़ेंगे, मुझको इतने देने ही पड़ेंगे। अब उसने बेचारे ने दे दिए। तो इसकी दो शक्लें। एक शक्ल तो ये है कि अगर मामला करते वक्त तुमने शर्त लगा दी कि देखो वक्त पर अदा नहीं किए तो इतनी पेनल्टी चढ़ाऊंगा, इतने रुपये ऊपर लूंगा, तो ये सूद हो, क्योंकि मामले में शर्त आ गई, ये सूद हो गया। और अगर मामले में ऐसी कोई बात ना हुई हो और उसने वक्त पर अदा नहीं किया और अब उसके पास से ले रहा है, ये जुल्म होगा। इसको सूद नहीं कहा जाएगा, इसको जुल्म कहा जाएगा। बहरहाल ये चंद बातें थी, वो आपके सामने आ गई। अल्लाह ताला हमारे मामलात को दुरुस्त फरमाए, हलाल रुज़ी का अल्लाह ताला हमारे लिए इंतज़ाम फरमाए। व आखिर दावाना